پھر یا تو ڈیویشن ہوئے گی، ڈیویشن فرام ایشور، یا کنورجنس ود ایشور ہوئے گی کہ آپ خدا کو پالو گے یا خدا کو سمجھ لو گے۔ ہر ایک سوچ کے اینڈ پہ یہ دو چیزیں آپ کے ساتھ ہونی ہیں۔ اگر ہماری ہر سوچ سرنڈرنس پہ جا کر ختم ہو جائے تو اس دروازے کو کراس کرتے ہی ہمیں خدا نظر آئے گا، اور اگر ہم سوچ کے گھوڑے کو بگاتے رہیں گے نا تو ہر دروازے کے آگے 1000 کلومیٹر کی ایک اگلی سڑک کھڑی ہوئے گی، اس پہ بھاگنا شروع کرو گے تو 1 کروڑ کلومیٹر کی ایک اگلی لائن کھڑی ہوئے گی، اس پہ بھاگنا شروع کرو گے تو 1 ارب میل کی ایک اگلی لائن کھڑی ہوئے گی۔ یہ بھاگنے کی لائن کبھی نہیں ختم ہوتی انسان۔ اگر ان سوچوں کے اینڈ جو ہے یا انت جو ہے وہ سرنڈرنس پہ جا کر ختم ہو جائے تو آپ کو فوراً خدا جائے گا۔ اگر سوچتے رہ جاؤ گے تو آپ 3 لاکھ سال سوچتے رہ جاؤ، خدا نہیں ملے گا۔ ایک دن ایک بندہ آیا میرے پاس اور اس نے یہ کہا کہ جی یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ابراہیم جی نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی، یہ ظلم نہیں ہے؟ ایک بیٹے کے گلے پہ چھری چلانا اور رب کا ایسی آزمائشوں میں ڈالنا، یہ آپ کا رب ظالم نہیں ہے؟ اس نے یہ زیادتی نہیں کری ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا؟ میں نے کہا یہ آپ لوگوں کا فیتھ ہی چیک کرنے کے لیے رب نے ایسے کیا۔ ابراہیم کا فیتھ یہ تھا کہ اسے یہ ظلم نہیں لگا، اسے یہ رب کی محبت لگی ہے، اسے یہ رب کا پیار لگا ہے۔ اس نے تو اپنے بیٹے کے گلے پہ چلا لی، جس کا بیٹا تھا جس نے چلائی اسے تو رب سے اعتراض نہیں ہے، اور تو نے نہ بیٹے کے گلے پہ چلائی اور نہ تیرے سے کہا گیا، لیکن اعتراض تجھے پھر بھی ہے۔ بس تیری سوچ میں اور ان کی سوچ میں یہی سرنڈرنس کا ہی انتر ہے۔ ان کے پاس سرنڈرنس تھی، انہوں نے سرنڈر کر لیا اس چیز پہ، اپنے رب کے آگے جھک گئے، اور تیرے میں سرنڈرنس نہیں ہے۔ جو کچھ ہوا ہے وہ ابراہیم کے ساتھ ہوا ہے، اعتراض تجھے، تکلیف تجھے ہو رہی۔ تو اب یہ تو پھر ایشور ہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ جی جہدے نال بیتیا ہے انہوں تے اوبجیکشن ہے نہیں اپنے رب تے، انہیں تے شکوہ نہیں کیتا اپنے رب دا، گلا نہیں کیتا اپنے رب دا کہ ربا میرے نال انج کیوں کیتا ہی۔ تے جہدے نال ہویا بھی نہیں ہے، جڑا خالی سن رہا ہے، انہوں رات نو چین نہیں آندی کہ جی ابراہیم جی کے ساتھ ایسے کیوں ہو، ابراہیم جی کے ساتھ ایسے کیوں ہوا۔ میں نے کہا کیوں ہوا کا تو آپ 1 کروڑ سال بھی سوال لے کے بیٹھے رہو گے نا تو کیوں ہوا کا جواب آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ یہ ڈھونڈنے کی کوشش کرو کہ ابراہیم جی نے اتنا کچھ ہونے کے بعد سرنڈر کیسے کیا۔ اتنا کچھ ہوا ان کے ساتھ، پھر بھی کیا وہ رب کے در کو چھوڑ کر کسی اور در پہ گئے؟ اگنی میں ان کو ڈالا گیا، باہر نکل کے پھر رب کا در نہیں چھوڑ رہا۔ جانور ان کے کوئی 600-700 تھے اور ان کے پاس اینجل آ گئے، اور وہ ایک پہاڑی کے اوپر بیٹھ کے نہ انہوں نے رب رب کرنا شروع کر دیا۔ وہ اتنی سریلی آواز تھی ان کے جاپ کی، ان کے ذکر کی، کہ یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ان کے پاس جا کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے تھوڑی دیر ذکر کیا، اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے۔ وہ تو آئے ججمنٹ کے لیے تھے۔ جب وہ خاموش ہوئے تو یہ کہتے بھیا تم چپ کیوں ہو گئے ہو یار، وہ میرے رب کا نام مجھے دوبارہ سناؤ نا۔ نہیں جی ایسے نہیں، ہم تو ایسے نہیں سناتے، یہ فری فنڈ میں نہیں ہے، یہ گرانٹڈ فار فری نہیں ہے۔ اچھا تو بھائی کچھ دو گے تو ہم تجھے سنا دیں گے، اگر کچھ نہیں دیتے ہو تو ہم نہیں سناتے۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہ نیچے دیکھو، یہ جتنے میرے بھیڑ بکریاں گائیں بیل جو چر رہے ہیں نا، ان میں سے 1/3 آپ کے۔ آپ ان کے دینے کی سخاوت کا انداز دیکھیں۔ یہ نہیں کہا کہ اس میں سے ایک بکری آپ کی یا ایک بھیڑ آپ کی یا ایک جانور آپ کا، ایک سے سٹارٹ نہیں لیا، سٹارٹ ہی 1/3 سے لیا کہ جی 1/3 مال آپ کا۔ کس چیز پہ دے رہے ہیں؟ صرف خالی میرے رب کا نام سنا دو۔
کوئی ایسی چیز نہیں بدلے میں دی جا رہی، خالی کانوں کے ذریعے رب کا نام سننے پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ جو تم نام لیتے ہو نا، یہ نام دوبارہ لے لو 1/3 آپ 1/3 کے بعد پھر خاموش ہوئے، یہ پھر بےتاب ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا یار اور سنا، انہوں نے کہا نہیں بھائی ایسے نہیں، یہ فری میں نہیں۔ اچھا یار جو 1/3 حصہ اور ہے وہ بھی لے، تیسرا بھی دے دیا۔ انہوں نے 3 بار سنایا، تینوں حصے دے کے تو فارغ ہو گیا۔ اب جانور تو کوئی ایک بھی نہیں رہا، ایز پر پالیسی اور جو سودا انہوں نے کیا اپنا سارا کچھ دے دیا، صرف رب کا نام سننے کے پیچھے۔ اب ان کو پھر بنتی کرتے ہیں یار ایک بار اور سنا۔ اسے جی ہم نہیں سنائے۔ اب کیوں نہیں سنائیں گے؟ بھائی ابھی ہمیں پتا ہے کہ تیرے پاس تو دینے کو کچھ ہے ہی نہیں، تو ہمیں دے ہی کچھ نہیں سکتا، تو ہم تجھے کیوں سنو؟ ہم نہیں سنائے۔ اچھا یار ایک چیز ہے میرے پاس دینے کے لیے۔ کیا؟ اچھا یار یہ دیکھو اتنے جانور ہیں، ان کو چرانے کے لیے بھی تو تمہیں کسی نوکر کی ضرورت ہے نا، کوئی تو بندہ رکھو گے نا کہ جو ان کی دیکھ بھال کرے، تو یار وہ نوکری آپ مجھے دے دو نا، میں آپ کا نوکر بن کے، آپ کا داسی بن کے، آپ کا سیوک بن کے آپ کے جانوروں کو چراتا رہوں گا۔ آخری سودا اپنی جان کا ہی تھا نا، اپنی لبرٹی اپنی آزادی کا ہی تھا نا، اپنے شریر کا ہی تھا نا، اپنی لائف اور اپنے جیون کا ہی تھا نا، وہ بھی کر دیا۔ کس چیز پہ؟ جسٹ صرف رب کا نام سننے پہ۔ اب جب وہ بھی کر لیا اور کہا کہ جناب آپ مجھے داسی رکھ لو اور رب کا نام صرف ایک بار اور سنا دو، تو وہ سارے کے سارے غائب ہو گئے۔ اصل میں تو وہ آزمائش کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے جا کر رب کو بول دیا ربا وہ تیرے پہ مر مٹرا ہوا ہے، وہ تیرے پہ سب کچھ وار دیتا ہے، کیسے بھائی تم یہ چیز کیسے کہہ رہے ہو؟ ربا ہم ابھی اسے آزما کر آئے۔ اب یہ ابراہیم جی جنہوں نے اپنا سارا مال اپنے آپ کو داسی کے طور پہ دیا، یہ سرنڈرنس نہیں ہے؟ یہ ظلم نہیں ہے؟ یار یہ لگتا تو ہمیں تو سوچتے ہوئے ظلم ہی لگتا ہے کہ یار اس کے مال پہ اس کی ماں کا بھی حصہ تھا، بیوی کا بھی حصہ تھا، بچوں کا بھی حصہ تھا، بہن بھائیوں کا بھی حصہ تھا، آنے والے مہمانوں کا بھی حصہ تھا، اتنے لوگوں کا حصہ تھا۔ یار انہوں نے پورے کا پورا مال پکڑا اور جناب صرف رب کا نام سننے پہ پہلے تیسرا حصہ دے دیا، پھر دوسرا حصہ، پھر جو لاسٹ بچا تھا وہ بھی سارا دے کے، اور ایک اپنی ذات بچی تھی اینڈ پہ آ کر اسے بھی بیچ دیا۔ یار یہ کیسا پیار ہے؟ اعتراض تو ہمیں آتے، ہمیں تو یہ آبجیکشن لگتا ہے، مگر جہد نال ہو رہا ہے انہوں نہیں لگ رہا۔ سوچنا یہ ہے کہ جس کے ساتھ بیت رہی ہے اسے اگر نہیں لگ رہا تو اس کے پاس کیا ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اس صورتحال سے بھی گزر کر انہیں اپنے رب سے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ پھر بھی کہہ رہا ہے کہ ربا تو بس تو ہی تو ہے اور میں سارے کا سارا تیرا۔ یہی چیز تو وہ 350 برس کے پجاری کے ساتھ بھی ہوئی تھی۔ فرشتہ کہہ رہا تھا ربا ظلم، فرشتے کی سوچ کہہ رہی تھی ربا ظلم، گل تو باقی ہی 350 سال دے وچ بیچارے نے نہ کوئی پاپ کیتا ہے، نہ کوئی جرم کیتا ہے، نہ کوئی گناہ کیتا ہے، دن رات صرف تیرا جپ کیتا ہے، تے تو جناب بغیر ہی کسی وجہ تو، بغیر کسی جرم تو، بغیر کسی پاپ تو کہنا ہے جی انہوں میں نرک سے سٹنا ہے۔ ربا ہے تے زیادتی، لیکن جہد نال ہوئی ہے انہیں کی کیتا ہے؟ انہیں تو یہ نہیں کیا جا ربا میں نہیں منتا تینوں، رہے یہو جہ رب دے کولے، ٹھیک ہے نا؟ تینوں اگر جہو جہ پجاری چاہیے نا تو وہ جا کے پجاری لب، تینوں میرے ورگا اچھا پجاری نہ ملیا نہیں، میں فری فنڈ چ 350 برس تیری پوجا کی ہے نا، بغیر پاپ کیتے تو تینوں وہ بھی سویکار نہیں ہے، تو اس لائق ہی نہیں ہے کہ تیری کوئی جناب پوجا کرے۔ 350 برس مینو ہو گئے نے تیری پوجا کردیا، تے اینڈ تے آ تو مینو ہی کہہ رہا کہ جناب میرے نرک چ سٹو۔ اے گلاں انہیں نہیں کیتیاں۔ سڈے تے اتنے ماڑا جا کچھ دائیں بائیں ہو جاوے نا، سوچ دے خلاف ہو جاوے نا، تے اسی پتہ نہیں کہڑے کہڑے تانے دے دے کے مار چھٹنے ہیں جناب بندیاں نوں۔
लो जी अगर यह चीज है इन्हों का रब ही एफो है जी, इन्हों का रब ही इंज करता है जी, अगर रब नाल हो के फिर भी इंज होना है तो जी छड्डो जी, है जे रब नो छड्डो, है जे धर्म नो छड्डो, है जी सोच नो छड्डो, ऐसे बिहेवियर नो छड्डो, ऐसी फलानी चीज नो, असं सब कुछ नो डाइवोर्स दे के और फर्क हो जाने। लेकिन जिनके साथ हुआ है ये मामूली इंसान नहीं थे, ये गॉड कनेक्टेड थे, अथेंटिकेटेड गॉड कनेक्टेड सोल्स थी। इन्होंने आगे से जो रिएक्शन किया है ना, इट इज लर्निंग फॉर अस। ये वो सीख है जो वो दे गए। डे ऑफ जजमेंट तक आने वाले इंसानों को ये लोग सिखाकर चले गए कि स्टीफन हॉक की तरह स्पेस में और फजा में सारी जिंदगी मत्थे ना फोड़ते रहना, सरेंडरनेस के दरवाजे से गुजर जाना, जो ही गुजरोगे आगे खुदा खड़ा होगा। ये सारे के सारे हमें यही एक टीचिंग देकर गए हैं। सोचना अच्छी चीज है। रब रब अंधी तकलीद नहीं चाहता, अंधी फेलोशिप नहीं चाहता। रब को डेफ एंड डम नहीं चाहिए, सोचने वाले चाहिए। उसने अकल दी है, सोच दी है, मगर सोच के साथ, सोच देने के साथ, समझ देने के साथ अपनी सरेंडरनेस रब चाहता है, अपना प्यार चाहता है, अपनी मोहब्बत चाहता है। जो आजमाइशों की सारी कड़ियों से निकल जाए और फिर किसी जगह पे जाकर ऑब्जेक्शनें ना उठाए, उंगलियां ना उठाए, ये कहें कि बस ठीक है, अगर रब ने किया तो फिर ठीक ही किया, वो लोग जो है रब को वो पसंद। मेरी दुआ है कि रब हमें सोचने की एबिलिटी भी दे। सोच वो रास्ते हैं जिन रास्तों से आप खुदा की तरफ चलते हैं। बगैर सोच के तो फिर आपको कोई कह देगा कि ये मूर्ति खुदा है तो आप उसे भी खुदा कह देंगे, कोई कह देगा कि ये बुत खुदा है तो आप उसे भी खुदा कह देंगे, क्योंकि आपके पास सोच ही नहीं है कि यार ये हो सकता है खुदा या नहीं। खुदा होने के लिए क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है, ये चीज कहां से मिलेगी? ये सोच से मिलेगी। खुदा होने के लिए कोई ना कोई तो दलील चाहिए ना, लॉजिक चाहिए ना। तो वो दलील और लॉजिक कहां से मिलेगी? सोच से। मगर हर लॉजिक का अंत नहीं होता। लॉजिक के अंदर से तो करोड़ों लॉजिक्स और निकल आएगी, करोड़ों सोचें और निकल आएगी। अंत कहां होएगा? जब आप सरेंडरनेस में आ जाएंगे। सरेंडरनेस में आएंगे ना, बस फौरन आपको खुदा से प्यार भी हो जाएगा, खुदा समझ भी आ जाएगा। हम अगर सारी जिंदगी ये सोचते रहे ना, विनोद तेरा नक बड़ा मोटा है, तू किन्ने लखा लोगों ने देखा उन्होंने नक बड़े बारीक ने, बड़े प्यारे ने, ठीक है, तेरा नक एडा सोहना। वो जो नक का ख्याल हर वक्त मैनू तंग करता रहेगा ना, इसका मतलब है ये मेरी सोच है मगर अभी सरेंडरनेस से बाहर खड़ी है। और जिस दिन मुझे ये लगा कि जो सबसे प्यारा नाक था, जो सबसे अच्छा नाक था, वो रब ने तुझे दे दिया, और ये रब की दी हुई नेमत है, ये रब की दी हुई ब्लेसिंग है, इस पे तू जितना भी शुक्र करे कम है। जिस दिन ये सोच आ गई उसी दिन खुदा मिल जाएगा, सिर्फ एक नाक ही मुझे खुदा से मिला दे। हर एक चीज की हिकमतों के पीछे खुदा को ढूंढने के लिए सरेंडरनेस के दरवाजे, जिस दरवाजे को खटकाओगे सामने खुदा को पाओ। और जब ये चीज नहीं होएगी तो फिर आप रास्तों में भटक जाओगे, खुदा को नहीं पाओगे।